اسلامی بینکنگ کے بارے میں کچھ گزارشات ہیں. پیسے نہیں دیں گے، ہم آپ کو ایسٹ دے دیں گے. اب ایسٹ کیسے دیتے ہیں؟ اسلامی بینک کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چونکہ ایک عالم نے ایک فتویٰ دے دیا تو ہمارے لیے سارا کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اسلامی بینکنگ کا آج سے میرے خیال میں 10-15-20 سال پہلے انہوں نے کچھ شروعات کی تھی. اس کی بنیادی وجہ دو تھیں. شرعی مسلمان ہیں، ان کا بے شمار سرمایہ اور پیسہ جو ہے نا سارے سسٹم سے باہر ہے، اس کو کسی طریقے سے اندر لانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. معزز خواتین و حضرات ناظرین، عبدالرزاق لائٹ آف گائیڈنس کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج کچھ موضوع بڑا تیکھا سا ہے. یہ اسلامی بینکنگ کے بارے میں کچھ گزارشات ہیں. اس کے لیے میں آپ حضرات سے یہ درخواست یہ کروں گا کہ اگر آپ سوال نہیں کریں گے تو آپ کی سوچ جامد ہو جائے گی. اگر آپ سوچ و بچار نہیں کریں گے تو سچائی تک نہیں پہنچ سکیں گے، اور اگر سچ تک نہیں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ کے روشن اور واضح احکامات اور نبی اکرم کی عملی تعلیمات سے بے بہرہ رہیں گے. ایسا بے حس رویہ اپنانے سے انسان کی دینی اور دنیاوی زندگی اور آخرت برباد ہونے کا کبھی امکان ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ کئی لوگ جو جیسے اپنا علامہ اقبال صاحب نے کہا کہ پنجابی مسلمان کے بارے میں کہ تحقیق کی بازی ہو تو یہ شرکت نہیں کرتا، ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد. خاص طور پہ اسلامی بینک کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چونکہ ایک عالم نے ایک فتویٰ دے دیا تو ہمارے لیے سارا کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ہم جیسے چاہیں ویسے کریں گے. اسلامی بینکنگ کا آج سے میرے خیال میں 10-15-20 سال پہلے انہوں نے کچھ شروعات کی تھیں. اس کی بنیادی وجہ دو تھیں. ایک طرف تو جو سودی کاروبار کرتے ہیں، سودی بینک کے کاروباری لوگ تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو مسلمان شرعی مسلمان ہیں، ان کا بے شمار سرمایہ اور پیسہ جو ہے نا سارے سسٹم سے باہر ہے، اس کو کسی طریقے سے اندر لانا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ان کی ایک سازش کہہ لیں، چال کہہ لیں، ایک گیمک کہہ لیں. انہوں نے یہ سوچا کہ کس طرح طریقے سے لائیں. دوسری طرف ہمارے جو کچھ میں تو کہوں گا کہ ذرا تھوڑے سے کم پڑھے لکھے علماء بھی کہہ لیں یا لوگ بھی کہہ لیں، ان کا یہ خیال تھا کہ چونکہ یہ بینکنگ سسٹم بڑا ایڈوانس ہو گیا، ان کے پاس پیسہ بے شمار آ جاتا ہے، لہٰذا ہمیں بھی اس کے پیرل کو سسٹم شروع کرنا چاہیے جو اسلامی طرز پہ چلایا جائے. تو اس کے لیے انہوں نے اسلامی بینکنگ کا ایک شوشہ شروع کیا. لیکن بدقسمتی سے وہ اسلامی بینکنگ کا مطلب وہ اس میں مطلب نام تو آ گیا ہے، لیکن جو اس کا کرکس ہے، خلاصہ ہے، یا اس کی جو آگے مطلب حقیقت ہے وہ نہیں ہے. بلکہ ایک شاد حسن صدیقی صاحب ہمارے ایک کولیگ تھے میڈیا میں، ابھی بھی ہیں، ان کا یہی کہنا تھا کہ اسلامی بینک کا نظام جو ہے سودی نظام کو بڑھاوا دینے کے لیے اور اس کو دوام دینے کے لیے نکالا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے سیدھی سیدھی، اب ان کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا ان کا جو بیس کرتا ہے سرمایہ پہ کرتا ہے، اور بینکنگ نام کی کوئی چیز اسلام کے اندر نہیں ہے. بینک کا مطلب ہے کہ ایک سرمایہ کے اوپر، مطلب پیسے کے لین دین کے اوپر، نفع کے اوپر، سود کے اوپر پیسے کا لین دین. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کسی پریویس ویڈیو میں بھی کہ جس طرح اسلامی شراب یا اسلامی ڈاکہ یا اسلامی جھوٹ، اسلامی زنا نہیں ہو سکتا، اس طرح اسلامی بینکنگ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک گناہ کبیرہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کبھی بیان کیا اور کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اس کو آپ اسلام کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. تو ہوتا اس میں یہ ہے، جو ان کا کہنا ہے، جو بھی جس بھی عالم نے یہ طریقہ کار اختیار کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہم سرمایہ کے اوپر کوئی کاروبار نہیں کرتے، ہم تو ایسٹ لوگوں کو دیتے ہیں. اب ایسٹ کیسے دیتے ہیں کہ بھئی اگر مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے، ہم آپ کو ایسٹ دے دیں گے. مثلا ایک ہونڈا ایکارڈ، اس کی قیمت اس وقت جو ہے نقد جو ہے 10 لاکھ ہے، تو وہ کہیں گے جی ہم آپ کو 13 لاکھ میں دے دیں گے اگر آپ ہمیں قرضہ 3 سال میں واپس کریں گے، 15 لاکھ میں دیں گے اگر 5 سال میں کریں گے، اور 20 لاکھ میں دیں گے اگر آپ 10 سال میں کریں گے. تو اس میں مطلب ہے کہ مدت کے ساتھ جو ہے اس میں قیمت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اور سب سے بڑی جو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کی بڑی جہالت ہے، جب یہ کیلکولیشن کرتے ہیں تو کیلکولیشن میں وہی فارمولا استعمال کرتے ہیں جو سودی بینک استعمال کر رہے ہیں. یعنی پرنسپل اماؤنٹ 10 لاکھ ہوگی،
اس کے اوپر 3 سال کی مدت لگائیں گے، پھر کائبور کا انٹرسٹ لگائیں گے، اور اس کے ساتھ جو بھی اس کی اضافی قیمت بنے گی اس کو 10 لاکھ میں جمع کر کے اس کی 36 مہینے کی قسطیں بنا دیں گے۔ تو یہ بقول ڈاکٹر اسرار احمد اور باقی جو علماء کرام ہیں جیسے شیخ نذیر حسین صاحب ہوئے، ان کے نزدیک یہ بالکل سفید چٹا جھوٹ ہے۔ اس میں مطلب کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ یہ سود ہی ہے، سود کی انہوں نے ایک شکل کوئی اور کر دی ہے، اور وہ ایسٹ کا اس کے پیسے کے لین دین سے یا اضافی قیمت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ مثلا یہ فرماتے ہیں کہ جی یہ ہم گاڑی کا کرایہ لے رہے ہیں، تو گاڑی کا کرایہ اگر ہے تو گاڑی کا کرایہ تو اس کی جسامت، اس کے ماڈل، اس کی جو بھی اس کی بنتی ہے، مطلب ہے ماڈل کی قیمت بنتی ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ کوئی ریلیونس نہیں۔ گاڑی کی مطلب قیمت کے ساتھ ریلیونس ہے، ماڈل کے ساتھ کوئی ریلیونس نہیں۔ اس طرح سے مکان بھی اس کی کوئی جسامت، اس کا حجم، کتنے کنال پہ ہے، کتنے کمرے ہیں، اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، صرف اس کی ویلیو لیتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو مکان ابھی بنا بھی نہیں اس کا بھی کرایہ وصول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ سراسر گمراہی ہے، لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جانا ہے۔ اور اس میں یہ بھی عرض کر دوں، بڑے بڑے مطلب جید قسم کے علماء نے شاید اس کی کچھ فیور بھی کر دی ہے، اور یہ میں بڑے دکھ کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں کہ میں نے وہ کم از کم 8-10 ای میل جامعہ شفیع کو بھی کی ہیں اور دارالعلوم دیوبند کو بھی کی ہیں اسی موضوع کے اوپر، لیکن ان سے مجھے آج تک جواب نہیں موصول ہو سکا۔ باقی لوگ جو ہیں وہ بھی کچھ مطلب خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ تو میں اس کی مثال دیتا ہوں، جس طرح ہمارے ایک مطلب بڑے زبردست رائٹر ہیں اولیاء مقبول جان صاحب، انہوں نے اس کی بڑی اچھی مثال دی تھی کہ یہ ایلیا کے یہودیوں کی طرح جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی قصہ آتا ہے کہ جن کو مچھلی کا شکار کرنا ہفتے کے لیے ممنوع قرار دیا تھا، تو جب انہوں نے شکار کیا اور اس کی تعویلیں بنائیں تو یہ بالکل وہی معاملہ ہے۔ وہ کچھ قصہ ایسے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہفتے کو آپ لوگ مچھلی کا شکار نہیں کریں گے، لیکن کچھ جو مچھیرے تھے انہوں نے دیکھا کہ مچھلی وافر مقدار میں آ رہی ہے، تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کے ان مچھلیوں کو جو بے شمار تعداد میں آتی تھیں ان کو کچھ حوض میں بند کر دیا، یا جو نالیاں بناتے تھے ان کو بلاک کر دیا تاکہ یہ واپس سمندر میں نہ جا سکیں۔ اس میں یہ ہوا کہ ہفتے کے دن تو انہوں نے اس کو ٹریپ کر لیا، اور اس کے بعد اتوار کو آ کے اس کو شکار کر لیا، اور اس میں پھر انہوں نے تعویل یہ دی کہ ہم نے تو ہفتے کو کوئی شکار ہی نہیں کیا، لہٰذا ہم تو اتوار کو آ کے بچیوں کو لے کے جا رہے ہیں، تو اس لیے تو ہم نے کسی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی۔ تو اس پہ 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک وہ تھے جو یہ شرارت کرتے تھے، جنہوں نے اس طرح سے مچھلیوں کو ٹریپ کر کے ان کا شکار ہفتے کے بجائے اتوار کو کیا۔ دوسرے جو تھے ان کو منع کرتے تھے، اور تیسرے جو خاموش رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے جو بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، جو اس طرح کرتے تھے، جو منع کرتے تھے ان کو شاید چھوڑ دیا ہوگا، باقی لوگ جو اس میں شامل تھے ان کو مطلب بندر کی شکل بنا دیا۔ میرا خیال ہے یہ قرآن کریم میں بڑا ایک مشہور قصہ ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں اس کے اوپر مطلب دیکھنا کہ یہ اسلامی بینکنگ اس طرح سے چل رہی ہے اور اسلام کا حصہ ہے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ پاکستان کے 20 جید مفتیان نے یہ فتویٰ دیا ہے، جن کو میرے خیال میں کچھ لوگ جامد کہتے ہوں گے، بیک ورڈ کہتے ہوں گے، کنزرویٹو کہتے ہوں گے، اور جس میں مولانا حمید اللہ جان صاحب، وہ جامعہ شریف کے چیف تھے، یہ مطلب افتاء کے تھے، چیف تھے، وہ انتقال کر گئے ہوئے ہیں، وہ بھی اس میں شامل تھے۔ اور اس کے بعد پھر بنوری ٹاؤن کراچی والوں نے سیپریٹ ایک فتویٰ دیا ہوا ہے کہ یہ جو اسلامی بینکاری کے نام پہ معاملہ چل رہا ہے یہ قطعاً مطلب جائز نہیں، بالکل ناجائز ہے۔ پھر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور یہ شیخ عمران حسین صاحب، بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس کی سختی سے مخالفت کی ہے، لیکن چونکہ اسلامی بینکنگ کو فی الحال اسٹیٹ بینک کی پروٹیکشن حاصل ہے، اور اسٹیٹ بینک نے ان کو پورا درجہ دیا ہوا ہے کمرشل بینک کا، اور اس میں جو بھی یہ کام کر رہے ہیں اس کو وہ یہ کہہ کے کہتے ہیں کہ یہ اسلامی بینکنگ بڑی ترقی کر رہی ہے اور یہ 25% سالانہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ سوائے گمراہی کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ خدا را اس پہ ذرا غور فرمائیں اور اپنے اندر کے مفتی سے آپ مشورہ لیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی آدمی کے پاس۔ آپ اس کی اگزامپل دیکھ لیں،
اس کی مثال دیکھ لیں، جس طرح سے کیلکولیشنیں کرتے ہیں اور اضافی قیمت لگاتے ہیں، وہ دیکھیں، تو اس کے بعد آپ خود اپنا فیصلہ کریں کہ یہ اسلامی بینکنگ ہے یا نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ جی، بہت بہت شکریہ۔